الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمحیدات اللہ رب العزت کے لیے خاص ہیں. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا دو جہان سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. لاکھوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر اور علماء کرام پر. آج کی ہماری اس مجلس کا موضوع اور عنوان شراب کے بارے میں ہوگا. جیسے ایک مسلمان کے لیے اسلام کی بنیادی ضرورتوں کا علم رکھنا ضروری ہوتا ہے، اس کے پاس اس چیز کا علم ہونا ضروری ہے کہ نماز کا مقام اسلام میں کیا ہے، شہادت دینا، اللہ رب العزت کی گواہی دینا، اس کا مقام اسلام میں کیا ہے، زکوٰۃ اور حج کا مقام اسلام میں کیا ہے. اسی طرح ایک مسلمان پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں بھی وہ اپنا علم مضبوط رکھے، اپنے علم میں ان چیزوں کو بھی رکھے جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے شراب ہے، زنا ہے، بدکاری ہے، دھوکہ دہی ہے. ان چیزوں کے بارے میں بھی ایک مسلمان کے پاس علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے. بنا علم کے انسان کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا ہے.
اور جب حقیقت کو سمجھتا نہیں ہے پھر جہالت کی بنا پہ اس میں وارد ہو جاتا ہے۔ اور اس موضوع کو انتخاب کرنے کا میرا مقصد کیا تھا، میں نے گزرے ہوئے چند دنوں میں دیکھا ہے جو اپنے آپ کو بہت بڑے دانشور کہتے ہیں اور اپنے آپ کو تجزیہ نگار کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے ٹھیکیدار ہیں، میں نے ان کو نشے میں دھت دیکھا ہے۔ ٹی وی پہ آ کر بیان دیتے ہیں، نشہ کیا ہوا ہے، شراب پی ہوئی ہے، لیکن بات اسلام کی کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا تقریباً 1 ہفتہ پہلے اسلام آباد کی سڑکوں پہ کیا ہوا، ایک شرابی آیا اور اس نے اسلام آباد کو مغلوب بنایا۔ تو یہ وہ سارا پس منظر ہے میرے اس موضوع کو اختیار کرنے کا۔ اور آج سے 2 مہینے پہلے یہ خبر میں نے اخبار میں پڑھی، اور یہ متعدد مرتبہ میں نے پڑھی۔ ان متعدد واقعات کو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ شادی کے موقع پر زہریلی شراب پینے کی وجہ سے اتنے لوگ مر گئے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ خبر پڑھی ہوئی۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ ہمارا یہ وتیرہ بن چکا ہے، ہماری یہ عادت بن چکی ہے کہ جب اللہ رب العزت ہمیں کوئی خوشی عطا کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا موقع عطا کرتے ہیں جس میں انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے، انسان کا دل باغبان ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اپنی خوشی کا اظہار ان چیزوں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ پھر پٹاخہ چلاتا ہے، وہ آتش بازی کرتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی خبریں پڑھی ہوں گی کہ فائر لگنے سے شادی بیاہ کے موقع پر لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، لوگ مر گئے۔ غرض یہ کہ سینکڑوں مثالیں اور سینکڑوں خبریں اس طرح کی ہیں کہ جب ان کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اللہ کی معصیت کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اور اسی ارتکاب میں اللہ رب العزت اس کو موت دے دیتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اس موت سے، اس لحظہ سے، اس پوائنٹ سے میں آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اللہ رب العزت کو خوشی دیتا ہے تو اس خوشی کو اسلام کے مطابق گزاریے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ دن گزاریے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آتش بازی کریں اور شراب خانے سج جائیں اور موٹر سائیکلوں کے لائسنس نکال کے ان کی آواز بلند کر کے سڑکوں پہ ریسیں لگائی جائیں، بند بھی نہیں کی جائے۔ تو میرے آج کا موضوع کا انتخاب اس وجہ سے، اللہ اکبر، ایک انسان ساری زندگی نمازیں پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے سر جھکاتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایک اس طرح کا خوشی کا پہلو آتا ہے جس میں وہ شراب پیتا ہے، جام کو اپنے لبوں کے ساتھ لگاتا ہے، اور اس میں زہر ہونے کی وجہ سے اگر اس کی وفات ہو جاتی ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو وہ سیدھا جہنم میں جاتا ہے۔ صرف ایک لمحہ، امید کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا کہ میں یہ شراب پیوں گا، شراب پینے کے بعد میں خوشی کا اظہار کروں گا، مجھے خوشی، لیکن اللہ اس کو موقع نہیں دیتا ہے، اللہ اس کو موقع نہیں دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، کل شراب مسکرن، ہر نشہ آور چیز
فَهُوَ حَرَامٌ، وہ ایک مسلمان پہ حرام ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے۔ اور جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب کا پینا، جوئے کا لگانا، آج لاٹری لگتی ہے نا اخباروں میں، آپ لاٹری نمبر نکلتے ہیں، حالت تو یہ ہو گئی کہ اب موبائل پہ یہ جوا لگتا ہے۔ آج ہماری قوم کی حالت یہ ہو گئی، والانصاب والازلام، اور فال نکالنا کہ میری قسمت کیسی ہوگی، مجھے کل کا سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، مجھے یہاں پہ شادی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، اس کے لیے فال نکالنا رجس من عمل الشیطان، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے کاموں میں سے، شیطان کے کاموں میں سے۔ اللہ، اور زمانہ جاہلیت میں اور اسلام آنے کے بعد بہت سارے لوگ شراب پیا کرتے تھے، اور اس کی حرمت کے بارے میں ایک روایت آتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ ہمیشہ اس تودو میں رہا کرتے تھے اور اپنے اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیشت کے فوراً بعد اگر اس کو حرام قرار دیتے تھے اللہ تعالیٰ، تو پھر بہت سارے لوگ اس کی مخالفت میں آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کن فیکون، اگر میں اس کائنات کو بنانا ہوتا تو میں کن کہتا تو یہ ساری کی ساری کائنات بن جاتی، لیکن میں نے اس کو کتنے دنوں میں بنایا ہے؟ فی ستۃ ایام۔ شراب کو فوراً حرام قرار دے دیتا، لیکن اللہ نے 7 سال کا عرصہ، 7 سال کا یہ لحظہ دیا کہ لوگ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ اس کی کیا خواصیں ہیں۔ ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، شراب پی ہوئی تھی، اور کسی نے کہا ایک شریف کھانا ہے، کھانے کا نام ہے شریف، تو ایک آدمی نے کہا کہ وہ کس سے بنتا ہے، کیسے بنتا ہے؟ خبر دینے والے نے خبر دی کہ یہ اونٹ کے کلیجے اور اونٹ کی کوہان سے بنتا ہے۔ لہذا انہوں نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی 2 اونٹنیں کھڑی، ان کو پکڑا، ان کو نہر کیا، ان کا کلیجہ نکالا، کلیجہ نکالنے کے بعد اس کی کوہان کاٹی، کوہان کاٹنے کے بعد کھانا تیار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بہت برا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، اللہ کے رسول ان لوگوں نے میری اونٹنیوں کے ساتھ یہ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، یا اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم عطا فرما۔ پھر اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ کی 219 نمبر آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ آپ سے شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اسم کبیر، اللہ کے رسول فرما دیجئے کہ اس میں بہت زیادہ گناہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس آیت کو تلاوت کیا گیا، اس آیت کو جب حضرت عمر نے سنا تو پھر وہی دعا مانگی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، کہ یا اللہ ہمیں کوئی واضح حکم عطا فرما۔
اور پھر اللہ رب العزت نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی اور کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والے لوگو، جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تم نے شراب پی رکھی ہو تو نماز میں نہ آیا کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک امام شراب پیے ہوئے تھا، نماز پڑھا رہا تھا، سورہ کافرون کی تلاوت کر رہا تھا، تو لا اعبد ما تعبدون کو کیا پڑھا؟ اعبد ما تعبدون، کہ مشرکو اعبد ما تعبدون، یعنی میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر اس آیت کو اللہ رب العزت نے، یہ خباثتیں تھی شراب کی جس وجہ سے شریعت اسلامی میں اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں جن علاقوں میں شراب حلال ہے اور شراب جو ہے وہ بکتی ہے، میں خانے رات کو سجتے ہیں، اللہ کی قسم وہاں سے ایسے ایسے مسائل ہیں کہ باپ نے اپنی بیٹی کو رون ڈالا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اجتنبوا من الخمر وهو ام الخبائث، اس شراب سے بچ جاؤ کیونکہ یہ خبائث کی ماں ہے، یہی سے خبائث شروع ہوتے ہیں، یہی سے گناہ شروع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہمارے معاشرے میں شراب بہت عام ہو چکی ہے، شادی بیاہ پہ، خوشی کے موقع پہ اتنی شراب، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے منادی کیا کرتے تھے، آواز دیا کرتے تھے، جو شراب میں ہے وہ نماز کو چھوڑو، پیچھے ہٹ جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہیں آنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا، اس آیت کو تلاوت کیا گیا، آپ نے پھر وہی دعا فرمائی، اللہم بین فی الخمر، بین لنا فی الخمر بیانا شفاء، یا اللہ میں کوئی واضح حکم عطا فرما۔ پھر تفصیلی حکم اللہ رب العزت نے 7 سال کے بعد مائدہ میں آیت نمبر 91 میں فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اور کیا کہا؟ فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے بچ جاؤ، اگر جو شخص اس سے بچ گیا سمجھ لے کہ وہ فلاح پا گیا۔ اللہ، میں نے بہت سارے تجزیہ نگاروں کو سنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام نہیں کی، شراب پینا درست ہے، شراب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے حرام نہیں کیا۔ یہ کیسی متضاد چیز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے۔ شیطان کا کام علیحدہ ہوتا ہے، رحمان کا کام علیحدہ ہوتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم عداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، اور یہ تم کو شراب پلاتا ہے شیطان، شراب کہتا ہے کہ یہ حلال ہے، پی لو، تو اس کا کام کیا ہے؟ اللہ اکبر، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ تم میں عداوت اور کراوت کو وہ پروان چڑھا دے۔ شراب پیتے ہیں، شراب پینے کے بعد لوگوں کو قتل کرتے، لوگوں کو مار دیتے ہیں، یہ آپ واقعات پڑھیں۔ 1400 سال پہلے قرآن نے جو کہہ دیا وہ حق ہے اور سچ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کیا فرمایا کہ شراب اور کیا کرتی ہے؟ جہاں پہ تمہارے دلوں میں عداوت، حسد، بغض رکھ دیتی ہے، وہاں پہ اور کیا کرتی ہے؟ وَصَدُّوا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَصَدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، یہ آپ کو اللہ کے ذکر سے روکتی۔
یہ اللہ کے ذکر سے تم کو غافل کر دیتی ہے اور نماز سے تم کو ہٹا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے بتاؤ کہ اگر اس چیز کی اتنی خباثتیں ہیں تو یہ حلال کیسے ہو گئی؟ اس کو کون کم بدبخت جو ہے وہ اس کو حلال گردانتا ہے؟ کون ہے وہ مسلمان بندہ؟ اللہ اکبر۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین۔ اطاعت کر لو، رسول کی بات کو مان لو، اپنی خواہشات کو ڈھیر کر دو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اگر نہیں کرتے ہو تو مجھ کو تیری پرواہ نہیں، میرے رسول پر بس بیان کرنا ہے، اس نے بیان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ آیا سورہ مائدہ کی اتری تو حضرت عمر اس میں فرمانے لگے واللہ انتہینا واللہ انتہینا، اب کافی ہو، اب اس کے حرام ہونے کا مقصد وہ واضح ہو گیا کہ یہ حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اس کا حکم کافی ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ حرم الخمر، وہ قرآن سے دلیل تھی، یہ حدیث سے دلیل ہے۔ ان اللہ حرم الخمر وثمنها، اللہ رب العزت نے شراب کو حرام قرار دیا اور شراب کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا۔ والمیتۃ وثمنها، اور مردار کو بھی حرام قرار دیا، کھانا، مردار کو کھانا بھی حرام قرار دیا اور اس کی کمائی کو بھی حرام قرار دیا۔ اور آج ہمارے علاقوں میں کیا ہوتا ہے حکومت؟ واللہ پولٹری فارم سے مردہ مرغیوں کو جو مر جاتی ہیں ان کو سستے بھاؤ لیا جاتا ہے، اور اگر بکریوں کے ریوڑ سے کوئی بکری مر جائے تو اس کو کم قیمت میں ہوٹلوں میں دیا جاتا ہے۔ ان اللہ حرم الخمر وثمنها والمیتۃ وثمنها، اللہ رب العزت نے مردار کو کھانا اور اس کی قیمت کو کمانا حرام قرار دیا، اور یہ قیمت کمائی جاتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلایا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں ہمارے بچے نیک نہیں ہوتے، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہماری بات کو مانتے نہیں ہیں، نافرمان ہیں، تو کہاں سے وہ آپ کی فرما برداری کریں گے؟ والخنزیر وثمنه، ابو داؤد کی روایت ہے، اور خنزیر کو بھی اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اور اس کی قیمت کو۔ شراب کے بارے میں یہ واضح ترین حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی، لا احدثکم به غیری، اور یہ بات، یہ حدیث میرے علاوہ تجھ کو کوئی اور نہیں بیان کرے گا۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر، واللہ سننے والی روایت ہے، سننے والی حدیث ہے، ان یظہر الجہل، جہالت عام ہو جائے، دین کو نہ سمجھنے والے، نہ جاننے والے فتویٰ دیں گے، وَيُقَلِّلُ الْعِلْمَ، علم کم ہو جائے گا، مفقود ہو جائے گا، کتابوں کی زینت بن جائے گا۔ تو لائبریریوں میں پڑھی ہوئی کتابیں مٹی سے اٹھ جاتی ہیں، کتاب کوئی نہیں اٹھا کے دے گا۔ وَيُقَلِّلُ الْعِلْمَ، علم کم ہو جائے گا۔ جب جہالت آ جائے گی، علم کم ہو جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتَشْرَبُ الْخَمْرَ، پھر زنا عام ہو جائے گا، شراب عام پی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اس حدیث میں کڑی سے کڑی ملتی ہے
ایک چین ہے، ایک زنجیر ہے، اگر ایک کام ہوگا تو دوسرا اس کے مقابل ہوگا۔ اگر جہالت آ جائے گی اور علم مفقود ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، اور جب یہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یقلل الرجال، لوگوں کا قحط پڑ جائے گا، مرد ختم ہو جائیں گے، وتکثر النساء، عورتیں بڑھ جائیں گی، اتنی تعداد ہوگی۔ صحابی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 عورتوں کے لیے، 50 عورتوں کے لیے، حتی یکون ل50 امرأة یقیمن لہ رجل واحد، صرف ایک شخص کی کفالت کرنے والا ہے۔ علم کو ختم کیا، جہالت کو لے آئے، پھر زنا عام ہوا، زنا کے بعد پھر شراب عام ہوئی، اس کا نتیجہ اس میں نکلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، میری قوم سے ایک ایسا گروہ ہوگا، ایک ایسی جماعت ہوگی، اللہ اکبر کبیرہ، ایک ایسے لوگوں کا جتھا ہوگا، یستحلون الحر، وہ 4 چیزوں کو جو ہے وہ حلال کراتے ہیں۔ میری جماعت میں، میری امت میں اس طرح کی ایک جماعت ہوگی، کم لوگ نہیں ہوگی۔ اگر آپ نظر دوڑائیں تو واقعتاً ایک جماعت ہے، نام نہیں ہے اس کا کوئی، لیکن مشن سب کا ایک ہے۔ کیا مشن ہے ان کا؟ یستحلون الحر، وہ شرمگاہ کو، زنا کو حلال سمجھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والحریرہ، ریشم کو بھی حلال سمجھیں۔ والخمر والمعازف، اور شراب کو بھی حلال سمجھیں گے، اور موسیقی کے آلات کو، موسیقی کو بھی وہ حلال سمجھیں گے۔ اللہ کی قسم ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وعید ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہے، وہ سچ ہے۔ تصور کیجئے، نماز ہو رہی ہے، مسجد حرام میں نماز ہو رہی ہے، ایک موبائل میں گانا بجتا ہے، دل کیوں نہ تڑپے؟ امت مسلمہ پر عذاب کیوں نہ آئے؟ اللہ کے عذاب کے کوڑے کیوں نہ برسیں؟ اس کے حالات درست کیوں نہ ہو؟ یستحلون الحر والخمر والحریر، جس قوم نے، جس گروپ نے یہ پھیلا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، گانا حلال ہے، موسیقی حلال ہے، اس کو سنو۔ میرے بھائیوں، موسیقی نہیں، قرآن سنو۔ موبائلوں پہ گانے لگے اور وہ مساجد میں بجتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی جماعت کے پاس پہاڑ سے غریب اتر کے آئیں گے اور وہ بھی ان جیسے ہوں گے، وَيَسْأَلُونَهُمْ، ان سے سوال کریں گے، بھیک مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ کیا کہیں گے وہ جماعت؟ کیا کہیں گے؟ ارجع الینا غدا، اب چلے جاؤ، کل آنا، اور اللہ کل نہیں لائے گا ان پہ۔ کیوں نہیں لائے گا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یبیتہم اللہ، اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ایک دن کا فرق، صرف ایک دن۔ اللہ ان کو برباد کر دے گا، صرف ایک دن، انہی برائیوں کی وجہ سے۔ آج ہم امید لے کے اٹھتے ہیں نا، سوتے ہیں کہ کل ہم اٹھ پائیں گے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یبیتہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، ایک ہی رات۔ اور جو بچ جائیں گے وَيَنْسَخُ الْآخَرِينَ قِرَادَةً خَاسِئِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جو بچ جائیں گے اللہ ان کا مسئلہ کر دے گا، ان کی شکلوں کو بگاڑ دے گا، ان کی شکلوں کو مسخ کر دے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے وعید بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے، لا یزنی حین یزنی وہو مومن، جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، اس شرم گاہ پہ جاتا ہے جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا ہے، وہ مومن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل سے اس ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ یہ ایمان با برکت اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اللہ اس شخص سے اس ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ لا تشربوا الخمر یشربها وهو مومن، اور جب کوئی شخص شراب پیتا ہے جام کو اپنے ہونٹوں سے لگاتا ہے، اللہ اس کو اور اس کے ایمان کو لینا لینا کر دیتے ہیں۔ والسارق حین یسرق، جب چوری کوئی شخص کرتا ہے، چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کے دل سے بھی ایمان کو نکال دیتے ہیں۔ مومن چور تو نہیں ہو سکتا نا، اور مومن شرابی تو نہیں ہو سکتا، مومن زانی نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور اللہ کی بغاوت کرتا ہے، اللہ اس کے دل سے ایمان کو ہٹا دیتے ہیں، علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیں، اور یہ روایت ترمذی کی ہے اور صحیح ترین روایت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من شرب الخمر، جس شخص نے شراب پی، اپنے پیٹ میں اس حرام کو ڈالا، تو وہ یہ بات یاد رکھ لے، لا يقبل اللہ لہ صلاة 40 صباحا، اللہ اس کی 40 دن کی صبح کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھ لینا شراب پہ کام ختم ہو۔ یہ آپ کو علم میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ اپنے رشتہ داروں میں اس علم کو بڑھائیے، ان کو بتائیے کہ اس کی وعید کتنی ہے اور اس کی قباحتیں کتنی ہے۔ لا يقبل اللہ لہ صلاة 40 صباحا، اللہ رب العزت اس بندے کی صبح کی نماز 40 دن کی قبول نہیں کرتا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، پھر مہربانی کیا کی جاتی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر وہ پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ، اگر پھر جام اس نے اپنے ہونٹوں کو لگایا، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صباحا، اللہ اس پر پھر صبح کی نماز 40 دن کی پھر حرام کرا دے گا۔ وہ پڑھتا ہے نماز، مسجد میں آتا ہے، گرمی سردی کو نہیں دیکھتا، وضو کرتا ہے، لم يقبل اللہ لہ صلاة 40 صباحا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ فَإِن تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور پھر وہ توبہ کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں غلط راستے پہ نکل گیا، یا اللہ میں نے سینہ زوری کر دی، اللہ پھر اس کو معاف کرتا ہے۔ فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَ، اگر وہ چوتھی مرتبہ واپس لوٹتا ہے، لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً 40 صباحا، اللہ باقی 40 دنوں کی صبح کی نماز اس کی قبول نہیں کرتے۔ اور پتہ ہے کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے؟ فَإِنْ تَابَ لَمْ يُتِبْ اللَّهُ عَلَيْهِ، اگر وہ چوتھی مرتبہ شراب جام اپنے ہونٹوں کو لبوں کو لگاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ یہ تو عادی ہو گیا، اس کا تو کام یہی ہے۔ اور صحابی پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، اَن يَسْقِيهِ مِنَ الْخَبَالِ مِن نَهْرِ الْخِبَالِ، اس کو نہر خبال سے پلایا جائے۔ لوگوں نے پوچھا یا ابا عبداللہ من نہر الخبالی، یہ خبال نامی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدید من اہل النار، یہ جہنمیوں کے پیپ کی نہر ہے۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر کوئی عہد میں کوئی شراب پیتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے۔ صحیح ترین روایت ہے، صحیح بخاری کی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برجل قد شرب، ایک آدمی کے پاس گزرے، اس نے شراب پی رکھی تھی، اس نے شراب پی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف دیکھا غصے سے اور فرمایا اضربوہ، اس کو مارو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهِ وَضَارِبُ بِنَعْلِهِ وَضَارِبُ بِثَوْبِهِ، کہ ہم میں سے کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مار رہے تھے، تھپڑ اور مکے مار رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے جوتوں کو اٹھایا اور جوتے اس کے سر پہ تھے۔ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ، اور ہم میں سے کچھ لوگ اس طرح کے تھے جو کپڑے سے اس کو مار رہے تھے، کپڑے کو بل دیا جاتا ہے نا، مضبوط ہو جاتا ہے، وہ بل دے کے اس کو پٹک رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب پینے والے کو کوڑے لگائے ہیں، اور اثر سے ملتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے جلد 40، کہ آپ نے 40 کوڑے مارے جو شراب پیتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 80 کوڑے کر دیے، جب دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے اور 40 کوڑے کھانے کے باوجود وہ شخص آتی ہے، تو آپ نے حکم جاری کر دیا کہ 40 کی بجائے ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو شخص شراب پیتا ہے یہ تو اس کی سزا ہوگی، اور جب یہ عمل اس کا، یہ کام اس کا عدالت میں پہنچے گا، خلیفہ کے پاس جائے گا، عدالت میں جج کے سامنے پیش ہوگا، تب اس کو یہ سزا ملے گی۔ لیکن اگر یہ کام، اس کا یہ جرم، اس کا یہ عمل اگر جج کے پاس نہیں پہنچتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہ سمجھے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ الشراب، ایک اور روایت میں آتے ہیں لعن اللہ الخمر، اللہ رب العزت اس شراب پر لعنت کرتے ہیں، وساقیها وشاربها، اس کو پینے والے پہ اللہ لعنت فرماتے ہیں، اور اس کو پلانے والے پر بھی اللہ لعنت فرماتے ہیں۔ ویٹر جو شراب کو اٹھاتا ہے، گلاس میں ڈالتا ہے، بوتل کو لا کے رکھتا ہے، اللہ ان دونوں پہ لعنت فرماتے ہیں۔ وبائعها ومتباعها، اس کو بیچنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے، اور اس کو خریدنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہاں تک بس نہیں ہے، وعاصرها ومعتصرها، جو اس کو کشید کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، اور جو اس میں ملاوٹ کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور یہاں تک بس نہیں ہے، وحاملها، اس کو اٹھانے والا، ومحمولۃ علیہ، اور جس پر وہ اٹھا کے لاتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے لوگ ضد میں آئے اللہ کے اس عذاب کی ضد میں؟ کتنے لوگ آئے؟ 8 لوگ، پینے والا، پلانے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، لانے والا، کشید کرنے والا، اٹھانے والا، اٹھا کے دکان میں رکھنے والا، فرمایا لعن اللہ علیہ، ان سب پر اللہ کی لعنت۔ اور لعنت کا پتہ کیا مطلب ہے؟ ایک عورت اپنی اونٹنی پہ تھی، ٹھوکر لگی،
عورت نیچے کی، کہا لعنت علیہ، تجھ پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دے، تو نے اب اس پر اللہ کی لعنت کی ہے، یہ اللہ کے ذمہ سے نکل چکی ہے۔ یہ سارے لوگ ملعون ہیں، شراب پینے والے، پلانے والے، سارے لوگ۔ اور جب اللہ کی لعنت ان پہ ہو جاتی ہے تو یہ اللہ کے ذمہ سے نکل جاتے ہیں۔ جو مرضی کچھ کرتے ہیں اللہ کے ذمہ سے نکل جاتے ہیں۔ لوگ ساری زندگی اس کا کاروبار کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، ان کے پیٹ میں حرام کو بھرتے ہیں، جہنم کی آگ کو بھرتے ہیں، اور پھر شکایتیں ہوتی ہیں جی ہماری نمازیں ہم پہ اثر ہی نہیں کرتی، میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، برائیوں سے نہیں رک پاتا۔ کیوں؟ کئی حج کیے ہوئے، لیکن اللہ کی نافرمانی میں سر دینا ہے۔ ٹی وی دیکھنے کو دل کرتا ہے، ڈش چلانے کو دل کرتا ہے، میرا دل مجھے برائی سے روکتا نہیں ہے، وہ کیوں روکے تجھ کو؟ ان اسباب پہ غور کر جو اللہ نے اور اس کے رسول نے بتائے۔ اگر ان اسباب کو تو ڈھونڈ لے گا تو پھر اللہ کی رحمت میں آ جائے گا، اللہ کی نعمت میں آ جائے گا، اللہ کی لعنت اس سے ہٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لمن یشرب المسک ان یسقیہ من طینۃ الخبال، اس کو خبال نامی جو ہے، خبال نامی مٹی جو ہے وہ پلائی جائے گی، کھلائی جائے گی، اور فرمایا کہ جانتے ہو کہ یہ کیا ہے؟ طینۃ الخبال کیا ہے؟ عرق من اہل النار، یہ جہنمیوں کا پسینہ ہے، بدبودار پسینہ۔ او عصارۃ من اہل النار، یا یہ جہنمیوں کا عصیر ہے۔ عصیر کس کو بولتے ہیں؟ جوس کو بولتے ہیں۔ جب انسان گرمی میں ہوتا ہے تو پسینہ نکلتا ہے، اس میں بدبو ہوتی ہے، بدبودار پسینہ، وہ ان لوگوں کو پلایا جائے گا۔ یہ سزا ہے آخرت میں، اور دنیا میں کیا سزا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ومن شرب الخمر فی الدنیا، جس شخص نے شراب پی دنیا میں اور شراب پیتا گیا، جن کی گزرتی گئی، فمات، اچانک وہ مر گئے، وَيُدْفِنُهَا، اس کو دفن کر دیا گیا، وَلَمْ يَتُبْ، اس حالت میں کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ جو شخص شراب پیا، مر گیا، دفن کر دیا، وَلَمْ يَتُبْ، اور اس نے توبہ نہیں کی، فرمایا کہ وہ شخص حرام علیہ خمر فی الجنہ، تو جنت میں اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے شراب کو رکھا ہے، وہ اس پہ حرام کرا دے گی، وہ نہیں ملے گی، جنت میں ملے گی نا۔ قرآن کی کہتے ہیں شرابا طہورا، پکیلا ترین شراب۔ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں میرے لیے چھوڑو، آخرت میں تم کو دوں، شرابا طہورا۔ جو شخص شراب پیا، توبہ نہیں کی، مر گیا، فرمایا کہ اس پہ جنت کی شراب حرام کرا۔ درجات ایسے ملیں گے نا، کسی کو اونچا درجہ، کسی کو نیچے درجہ، کسی کو اس سے نیچے، کسی کو اس سے نیچے، درجات ہوں گے۔ جو سب سے اوپر درجہ ہوگا اس کو وہ ساری نعمتیں بیان ملے گی جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمائی، ساری نعمتوں کا وہ مالک ہوگا۔ اور جو سب سے نیچے والا درجہ ہوگا اس پہ اللہ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دی، جیسے شراب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت میں جائیں گے درجات برابر نہیں ہوں گے، کوئی جتنا عمل کرے گا اسی عمل کے مطابق اس کو جنت میں درجہ ملے گا۔ اور جنت الفردوس اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ ایسا باغ ہے جس کی صحابہ خواہش کیا کرتے تھے، اور یہ ایسا باغ ہے کہ جس میں اللہ کی ہر نعمت موجود ہے۔ اللہ اکبر، خوبصورت حوریں، خوبصورت کھانے، کیا یہ اس شخص کو ملیں گے جو سب سے نیچے درجے والا ہوگا؟ اس کی حوریں اس کے عمل کے مطابق اچھی ہوں گی، اس کا کھانا اس کے عمل کے مطابق اچھا ہوگا۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کے لیے برابری، ایسا نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ اگر شراب گھروں میں ہے، شادیوں میں لائی جاتی ہے، تقریبات میں لائی جاتی ہے، تو کرنا کیا چاہیے؟
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اضرب بہذا الحائط، شراب کی بوتل کو اٹھاؤ، شراب کے مٹکے کو اٹھاؤ، دیوار پہ پٹک دو. کیوں؟ فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر. واللہ بہت بڑی بات کی. مرفوع روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، بہت بڑی بات کی. اس شراب کو کیوں ڈالنا ہے، کیوں خراب کرنا ہے، کیوں گلیوں میں بہانا ہے، دیوار پہ کیوں بوتل کو پٹکنا ہے، بہت بڑی بات کی. هذا شراب من لا یؤمن باللہ والیوم، یہ اس شخص کے لیے جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں اور اس کا ایمان آخرت پر بھی نہیں ہے. یہ اس شخص کے لیے ہے جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور یوم آخرت سے باغی ہے اور اس کا انکار کرتا ہے، وہی شخص اس کو جو ہے وہ پیتا ہے. اور ایک اور روایت آتی ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا تقعد علی المائدہ، کہ جو تم میں سے شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آخرت کا دن آنے والا ہے، فلا یقعد علی مائدۃ یشرب علیہ الخمر، اس کو چاہیے کہ وہ ایسے دسترخوان پہ مت بیٹھے جس دسترخوان پہ شراب چلنے والی، شراب بٹنے والی، اس شادی اور بیاہ میں نہ جائے، اس دسترخوان پہ براجمان نہ ہو جس دسترخوان پہ شراب آنے والی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور یوم آخر. اور جو شخص اس طرح کے دسترخوان پہ بیٹھتا ہے وہ سمجھ لے کہ اس کا ایمان کمزور ہو گیا، اس کے ایمان نے اس کو ملامت نہیں کی، اس کے ایمان نے اس کو یہ اجازت دی ہے، اس کے ایمان نے اس کو کھلی چھوٹ دی ہے کہ وہ اس طرح کے دسترخوان پہ بیٹھے جہاں پہ شراب چلے گی، جہاں پہ جام چھلکے گے. کیوں ممانعت کی؟ کہ جب تم اس طرح کے دسترخوان پہ بیٹھو گے، اس طرح کی مجلس کو اختیار کرو گے تو تمہارے دل میں ایک خواہش ہوگی کہ میں بھی اس کو پی کے دیکھتا ہوں کہ لگتی کیسے. آپ میں وہ بھائی خوش نصیب ہے جنہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا. اس وجہ سے منع کیا ہے کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خواہش نہ پیدا ہو جائے کہ یہ بھی تو پی رہے ہیں، ان کی تو عادت ہے، میں کیوں نہ پیوں. اس طرح کے دسترخوان، اس طرح کی تقریب میں شمولیت اختیار کرنا درست نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ اس طرح کی بیماری ہے، یہ اس طرح کا معاملہ ہے، اور اس سے جو خباستیں ہیں اتنی پھوٹتی ہیں، باہر نکلتی ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، حرمت کی آیات ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، بہت سارے صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا تھا، نہیں پیتے تھے. سر فہرست حضرت عثمان بن عفان کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام ہے، اس طرح عبداللہ بن جدعان کا نام ہے، قیس کا نام ہے، بہت سارے صحابہ، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس کو پینے کے بعد انسان کیا کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شراب پی اور مار پیٹ کرنے لگا، لوگوں کو مارنے لگا. لوگوں نے جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اللہ کے رسول اس نے شراب پی رکھی ہے اور یہ لڑائی اور جھگڑا کر رہا، اس کو روکیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے کے پاس آئے، دیکھا غصے کے ساتھ اور واپس لوٹ گئے. اور رسول کسی کے پاس آئے اور اس کو کوئی بات نہ کرے، یہ اس کی بدنصیبی. اور یہ بدنصیبی کیسے آئی؟ شراب کے ساتھ. صبح ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا، بات نہیں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہیں. آدمی مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگتا ہے، اللہ کے رسول مجھے معاف فرما دیجیے، اور توبہ کی. یہ حرمت سے پہلے کی بات ہے.
اور توبہ کی کہ آئندہ سے میں اس شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اس شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا تو سارے لوگوں نے اپنے مٹکوں کو توڑا، شراب کی بوتلوں کو توڑ دیا، یہاں تک کہ مدینے کی جو گلیاں تھیں وہ شراب سے ہٹ گئی، اتنی شراب بہہ گئی۔ شراب کئی طریقوں سے بنائی جاتی ہے، شہد سے بھی بنائی جاتی ہے، کھجور سے بھی بنائی جاتی ہے، عنب سے بھی بنائی جاتی ہے، شعیر سے بھی بنائی جاتی ہے، حتوا سے بھی بنائی جاتی ہے۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یمن کی طرف بھیجنا تھا تو کیا کہا؟ لوگوں سے نرمی کرنا، لوگوں کو دعوت دینے میں نرمی کرنا، سختی مت کرنا۔ تو حضرت معاذ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول وہاں کے جو لوگ ہیں یمنی لوگ، وہ شراب سے، عسل سے، شہد سے شراب بناتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل شراب مسکر وہو حرام، کوئی بھی چیز نشہ دینے والی ہے، اس کو پینے سے نشہ آتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کا تھوڑا پینا بھی حرام ہے، اس کا زیادہ پینا بھی حرام۔ تو انہی باتوں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کروں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔